وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناء اللہ کا کہنا ہے کہ بانی پی ٹی آئی کے دور میں معاملات فیض حمید، جنرل باجوہ اور بانی پی ٹی آئی کی مرضی سے چل رہے تھے۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی حاضر سروس آفیسر آرمی چیف کی مرضی کے بغیر جھوٹا مقدمہ بنائے اور اگلے دن اس کا کورٹ مارشل نہ ہو۔ وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناء اللہ نے ایک انٹرویو کے دوران کہا کہ ایک بریفنگ کے دوران جنرل باجوہ اور فیض حمید سے بات ہوئی۔ جنرل باجوہ نے کہا رانا بہت موٹے ہو گئے ہو، جیل میں بہت سمارٹ تھے، فیض رانا صاحب کو دوبارہ سمارٹ بناؤ۔ اس پر انہوں نے جنرل باجوہ کو کہا کہ مجھ پر مقدمہ آپ نے ہی بنوایا، اللہ اس دنیا میں ہی اس کا حساب کرے گا۔ ایک بریفنگ کے دوران ملاقات کا احوال بتاتے ہوئے وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناء نے کہا کہ ایک بریفنگ میں جنرل باجوہ اور فیض حمید سے ملاقات ہوئی، بات ہوئی۔ جنرل باجوہ نے رانا ثناء اللہ سے کہا کہ رانا بہت موٹے ہو گئے ہو، جیل میں بہت سمارٹ تھے، فیض رانا صاحب کو دوبارہ سمارٹ بناؤ۔ اس پر انہوں نے جنرل باجوہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ مجھ پر مقدمہ آپ نے ہی بنوایا تھا، اللہ اس دنیا میں ہی اس کا حساب کرے گا۔ سابق چیف آف آرمی اسٹاف جنرل باجوہ کے خلاف نہ تو کوئی تحقیقات ہو رہی ہیں اور نہ ہی کوئی کارروائی زیر عمل ہے۔ ایٹ انویسٹیگیشن دا نیوز انصار عباسی کا اپنی رپورٹ میں باخبر ذرائع سے متعلق دعویٰ۔ جنگ اور دا نیوز میں شائع رپورٹ میں کہا گیا کہ سابق ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کی سزا کے بعد بعض سیاسی اور میڈیا حلقوں میں سابق آرمی چیف جنرل ریٹائرڈ قمر جاوید باجوہ کے خلاف قانونی کارروائی کے امکانات پر قیاس آرائیاں شروع ہو چکی ہیں۔ ذرائع نے کہا ہے کہ بعض حلقوں میں پیدا ہونے والی یہ چہم گوئیاں بے بنیاد ہیں۔ فوجی احتساب کا وہ عمل جس کے نتیجے میں جنرل فیض کو سزا ہوئی مکمل طور پر شواہد کی بنیاد پر تھا اور صرف ان کے انفرادی اقدامات تک محدود رہا، جبکہ اس کیس میں سابق آرمی چیف کو جوڑنے والا کوئی مواد بھی موجود نہیں تھا۔ اور یہاں آپ کو بتائیں کہ پاکستان تحریک انصاف نے 7 دسمبر کو پشاور میں ہونے والے جلسے میں مطلوبہ تعداد میں کارکنان نہ لانے پر زرعی تنظیم کے 25 عہدیداروں کو شو کاز نوٹس جاری کر دیے ہیں۔ شو کاز نوٹس میں کہا گیا ہے کہ متعلقہ عہدیدار کارکنوں کو جلسہ گاہ تک پہنچانے میں ناکام رہے اور پارٹی احکامات پر عمل درآمد نہیں کیا۔ شو کاز نوٹس میں تمام متعلقہ اراکین کو 3 دن کے اندر وضاحت پیش کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ نوٹس میں واضح کیا گیا کہ اگر تسلی بخش وضاحت موصول نہ ہوئی تو پارٹی کی جانب سے تادیبی کارروائی کی جائے گی۔ ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ نوٹس کے اجراء کے بعد کئی عہدیداروں نے استعفے بھی پیش کر دیے۔ چیئرمین پاکستان ورچوئل ایسٹس ریگولیٹری اتھارٹی بلال بن ثاقب کا کہنا ہے کہ پاکستان دنیا کے پہلے 3 کرپٹو اپنانے والے ممالک میں شامل ہے، اگلے 10 برس میں ٹیکنالوجی کے ذریعے اپنی خود مختاری مستحکم کر لیں گے۔ نیوز بریفنگ کے دوران بلال بن ثاقب نے کہا کہ تاریخ میں پہلی بار عالمی ایکسچینجز کے لیے منظم، شفاف اور عالمی معیار کا راستہ کھول دیا گیا ہے۔ اس اقدام کا مقصد نئی سوچ کی عکاسی اور ادارہ جاتی تبدیلی ہے۔ کہا کہ 3 سے 4 کروڑ پاکستانی ڈیجیٹل ایسٹس، ڈیجیٹل اثاثے استعمال کر رہے ہیں۔ $100 ٹریلین کا عالمی بانڈ مارکیٹ ڈیجیٹل ریلز کی طرف بڑھ رہا ہے۔ فریم ورک صرف ٹریڈنگ کے لیے نہیں بلکہ صنعتوں کے لیے بھی فائدہ مند ہے۔ آج پاکستان نے اپنی تاریخ میں پہلی مرتبہ گلوبل ایکسچینجز کے لیے ایک ریگولیٹڈ، ٹرانسپیرنٹ اور گلوبلی کمپلائنٹ راستہ کھولا ہے۔ بائنانس اور ہوبی کو دیے گئے نو آبجیکشن سرٹیفکیٹ اسی ایک نئی سوچ کا پہلا پریکٹیکل قدم ہے۔ اور میں کلیئر کرتا جاؤں، یہ این او سی کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے، یہ کوئی بلینکٹ اپروول نہیں ہے، یہ ایک رسک میٹیگیٹڈ، فیزڈ، سپروائزڈ انٹری فریم ورک کا پہلا سٹیپ ہے۔ اس کا مطلب بہت سمپل ہے کہ ہم نے پہلے اس انڈسٹری کو کنٹرول کرنا ہے اور بعد میں اسکیل کرنا ہے، جو پاکستان فرسٹ اپروچ ہے۔ آج پاکستان دنیا کے ٹاپ 3 کرپٹو اڈاپشن کنٹریز میں شمار ہے۔ اندازے کے مطابق 30 سے 40 ملین کرپٹو یوزرز ہیں پاکستان میں۔ یہ بغیر کسی ریگولیٹری فریم ورک، بغیر کسی کلاس روم، بغیر کسی ایجوکیشن کے انہوں نے یہ انڈسٹری کو اڈاپٹ کر لیا ہے۔ اس میں ایک بہت اچھی چیز یہ ہے کہ ہمیں پتہ چلتا ہے ہماری یوتھ ورلڈ کلاس ہے، بٹ کیا ہمارے سسٹمز ورلڈ کلاس ہیں؟ کیا ہماری ریگولیشنز ورلڈ کلاس ہیں؟ اور ہماری ملک کی لیڈرشپ نے اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے اس گیپ کو کم کرنے کی کوشش کی ہے۔ جھل مکسی ڈیزرٹ چیلنج آف روڈ ریلی میں فائنل راؤنڈ پریپیئرڈ کیٹیگری جاری ہے۔ ریس میں 23 ریسرز حصہ لے رہے ہیں۔ زاہد بروج کے پاس چلتے ہیں۔ زاہد بتائیے گا۔
आज इतवार के दिन झलमक्सी डेजर्ट चैलेंज ऑफ रोड रैली का सबसे बड़ा मुकाबला प्रीपेड कैटेगरी का शुरू हो चुका है, जिसमें मुल्क भर के 23 नामवर रेसर हिस्सा ले रहे हैं, जिनमें लेजेंडरी ड्राइवर मीर नादिर खान बख्शी, दिफाई चैंपियन जाफर बख्शी, फैसल दिखैल और साहिबजादा सुल्तान समेत दीगर बड़े बड़े नाम शामिल हैं। क्वालिफाइंग राउंड में सबसे कम वक्त में फासला तय करने वाले जीएन धौत स्टार्टिंग पॉइंट से सबसे पहले ट्रैक पर रवाना हुए। मौसम काफ़ी ठंडा है, मगर शायकीन और खिलाड़ियों का जोश ठंडा नहीं है। झलमक्सी प्रीपेड कैटेगरी को 4 कैटेगरीज में तकसीम किया गया है, जिसमें ए कैटेगरी में 8, बी, सी और डी कैटेगरी में 5 रेसर शामिल हैं। IMF ने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का बजट बढ़ाने पर इत्मीनान का इज़हार करते हुए कहा है कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की इमदाद में मजीद इजाफा किया जाए। बैनुल-अक़वामी मयार के मुकाबले में बेनज़ीर कफ़ालत प्रोग्राम की रकम कम है। समाजी तहफ़्फ़ुज़ के लिए बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के बजट को मज़बूत किया गया है। अशरफ मलखम नुमाइंदा जियो न्यूज़ हमारे साथ मौजूद हैं। अशरफ, बताइए मजीद क्या कहना है IMF का? जी बिल्कुल, एक तरफ तो IMF की तरफ जो रिपोर्ट जारी हुई थी गुज़श्ता दिनों में, जो पाकिस्तान की तरफ जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के प्रोग्राम के तहत मुख्तलिफ मद में जो फंड इमदाद दी जा रही है निचले तबके को, उसकी तारीफ की गई है। लेकिन साथ साथ ये भी कहा गया कि इसमें 1000 रुपये का इजाफा किया जाए। जो रकम जो नकद कैश की सूरत में रकम दी जाती है वो 13,500 से बढ़ाकर इसको 14,500 की जाए। और साथ ही जो कफालत प्रोग्राम के तहत जो मुख्तलिफ फैमिली की कवरेज होती है, उसकी तादाद जो इस वक्त तादाद जो है उसमें 10.2 मिलियन तक पहुंच जाएगी अगर पाकिस्तान इस तरह इसकी मदद करता रहे। लेकिन अहम चीज़ जो कही गई है वो है कि अगले साल जो नए घरेलू सर्वे होगा उसके बाद इस प्रोग्राम की न सिर्फ कि इमदाद बढ़ाई जाए, इस प्रोग्राम के तहत इमदाद बढ़ाई जाए, बल्कि जो मार्केट में अफराती दर है उसके मुताबिक इसमें इजाफा जारी रखा जाए। और साथ ही कहा कि कंडीशनल कैश ट्रांसफर जो है उसकी प्रोग्राम जो कवरेज है उसको ज़्यादा। ठीक है, बहुत शुक्रिया अशरफ मलखम। इत्मीनान का इजहार किया है BASP के बजट में इजाफे पर IMF ने। लाहौर में DSP उस्मान हैदर की बीवी और बेटी की गुमशुदगी का मौमा हल कर लिया गया। DIG ज़ीशान रज़ा ने कहा कि DSP उस्मान हैदर ने बीवी और बेटी को कत्ल करने का एतराफ़ कर लिया है। अफसोसनाक खबर पर बात करेंगे नुमाइंदे खुसूसी जियो न्यूज़ अहमद फराज से। अहमद, क्या मामला है ये? देखिए, ये DSP थे उस्मान हैदर और इन्होंने खुद ही अपनी बीवी और बेटी के अगवा का मुकदमा तकरीबन 1.5 माह कबल दर्ज करवाया था, जिसके बाद पुलिस की इन्वेस्टिगेशन और ऑपरेशन की टीमें जो थी वो सिर्फ ये प्रोब कर रही थी कि ये मुकदमा ठीक है या नहीं है, या वो खुद साख्ता तौर पर वो अगवा हुई हैं और DSP ने जो मुकदमा दर्ज करवाया है वो ठीक है। जिस पर जो है पुलिस ने इस पर इन्वेस्टिगेशन की। DIG है इन्वेस्टिगेशन ज़ीशान रज़ा, उन्होंने फिर 2-3 इस पर टीमें बनाई। SP हैं डॉक्टर याज, SP सदर है मुअज़्ज़म, उनकी तरफ बनाई टीमें बनाई 2-3, और जिसके बाद उन्होंने फिर इस केस पर काम किया और फिर गुज़श्ता रात उन्होंने अचानक जो है उस्मान हैदर को उन्होंने गिरफ्तार कर लिया। तो क्या अलग अलग लाशें दफनाई थी अहमद फराज? मोटिव क्या था ये पता चल सका? क्यों मारा बेटी को, क्यों मारा? बेटी तो छोटी सी है, तस्वीर दिखाई दे रही है, बीवी से झगड़ा हो सकता है, बेटी से क्या मामला था? और कत्ल का तो खैर कोई जवाब ही नहीं। बिल्कुल, ये 12-13 साल की बच्ची थी जिसको कत्ल किया, और उस्मान हैदर का ये मौक़िफ़ था कि उसकी जो बीवी थी वो उससे प्लाट का मुतालबा करती थी, जिसकी वजह से उसने इनकार किया और वो बेटी को लेकर वो गायब हो गई। लेकिन अब पुलिस का ये कहना है कि उस्मान ने ही, DIG ज़ीशान रज़ा का ये कहना है कि उस्मान ने ही दोनों को फायरिंग करके कत्ल किया और फिर दोनों की लाशें अलग अलग इन्होंने जगह पर फेंक दी। बेटी की लाश को काना और अपनी बीवी की लाश को शेखुपुरा में फेंका, जिस पर इन दोनों की लाशों को वहां से बरामद कर लिया गया है। और उस्मान हैदर जी इस वक्त गिरफ्तार है और उनसे तफ्तीश की जा रही है, और DIG ज़ीशान रज़ा है उनकी क़यादत में आला पुलिस अफसरान की टीम। शुक्रिया, अहमद फराज हमारे साथ मौजूद थे, तमाम तर डिटेल से आगाह कर रहे थे। और यहाँ आपको बताएं कि खैबर पख्तूनख्वा के कई साबिक़ सूबाई वज़रा और मुआविनीन ने सरकारी गाड़ियाँ अब तक वापस नहीं की हैं। दानियाल अजीज़ नुमाइंदा जियो न्यूज़ हमारे साथ मौजूद हैं। दानियाल, आपके पास इस हवाले से क्या तफसीलात हैं? देखिए जी, जो खैबर पख्तूनख्वा साहब का काबीना अरकान है उसमें कुछ वज़रा और कुछ मामले खुसूसी जो है उनके पास अब भी सरकारी गाड़ियाँ मौजूद है, और इसका इंकशाफ रेस्क्यू 112 की एक ख़त में हुआ है, जिसमें जो नेक मोहम्मद साबिक मामूनी खुसूसी है उनको ख़त लिखा गया है और उनको ये रिक्वेस्ट की है कि आपके पास रेस्क्यू 112 की 3 गाड़ियाँ हैं और वो 3 गाड़ियाँ जो है वो वापस की जाए। न सिर्फ नेक मोहम्मद जो साबिक मामून खुसूसी है उनके पास ये गाड़ी है, बल्कि खैबर पख्तूनख्वा काबीना के जो दीगर वज़रा है
ان کے پاس بھی جو سرکاری گاڑیاں ہیں اس کا انکشاف ہے کہ واپس انہوں نے نہیں دی ہے. اس طرح کچھ جو وزراء ہے، جس طرح ظاہر شاہ طور سمیت دیگر وزراء نے اپنی گاڑیاں واپس بھی کی ہے، لیکن ابھی تک جو مختلف معاون خصوصیہ وزراء ہے انہوں نے اپنی گاڑیاں واپس نہیں کی. اس طرح جو سیکریٹریٹ میں ان کے دفاتر ہے، کچھ دفاتر کو ابھی تک تالے لگے ہیں اور چابیاں جو ہے ان وزراء سابق وزراء نے اپنے پاس رکھے ہیں اور جو دفاتر ہے وہ بھی حوالے نہیں کیے گئے. بہت شکریہ دانیال عزیز آپ کا. شکارپور کے حلقہ PS9 میں ضمنی انتخاب کے سلسلے میں ووٹنگ کا عمل اس وقت جاری ہے. حلقے کے شہری علاقوں میں ووٹرز کی تعداد کم نظر آ رہی ہے. مزید کیا تفصیلات ہیں مکیش روپیتا سے جانتے ہیں. جی، اس وقت میں شکارپور کے حلقہ PS9 گڑھی یاسین کے پولنگ اسٹیشن گورنمنٹ بوائز نوشہرو ابڑوں میں موجود ہوں. یہاں پر پولنگ کا عمل جاری ہے. ووٹرز اپنا ووٹ کاسٹ کر رہے ہیں. صبح 8 بجے سے لے کر شام 5 بجے تک ووٹنگ کا عمل جاری رہے گا بغیر کسی وقفے کے. اور یہاں پر پولیس کی جانب سے سخت حفاظت انتظامات کیے گئے ہیں. رینجرز کو ہائی الرٹ رکھا گیا ہے. اس کے علاوہ ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسر عبدالواحد بلوچ نے مختلف پولنگ اسٹیشنز کا دورہ کیا ہے. اس کا میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے ان کا یہ کہنا تھا کہ اب تک جو ہے 178 پولنگ اسٹیشن میں سے کہیں سے بھی کوئی بھی شکایت موصول نہیں ہوئی. تاہم جو ہے کسی بھی ناخوشگوار واقعے سے نپٹنے کے لیے تمام انتظامات کیے گئے ہیں. ووٹرز کی تعداد جو شہری علاقے ہیں، گڑھی یاسین، رکھان، مدیجی، اس حلقے کے جو چھوٹے علاقے ہیں، شہری علاقے، وہاں پر ووٹرز کی تعداد بہت کم نظر آ رہی ہے. جبکہ جو دیہی علاقے ہیں وہاں پر ووٹرز جو ہیں بڑے بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے ہیں اور اپنا ووٹ کاسٹ کر رہے ہیں. جی، براہ راست آپ کو لاہور لیے چلیں. حافظ الرحمان اس وقت تقریب سے خطاب کریں. یہ اس کی بنیاد پر لوگوں کی سلیکشن نہ ہو بلکہ واقعی الیکشن ہو. اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ شفاف انتخاب متناسب نمائندگی پر ہو. متناسب نمائندگی کا مطلب یہ ہے کہ اس میں الیکٹیبل کو، جاگیرداروں کو اور وڈیروں کو اور سرمایہ کی طاقت سے اپنے حلقے بنانے والوں کو ووٹ نہ پڑے، بلکہ جنرلی جو جس پارٹی اور اس کے میسج کو صحیح سمجھتا ہے، کوئی دیہات، دور دراز دیہات یا پہاڑ کا رہنے والا ہو، یا سمندروں کے پاس ہو، یا میدانوں میں رہنے والا ہو، شہر میں ہو یا دیہات میں ہو، سب کو یہ موقع ملے کہ وہ جس کو ووٹ ڈالیں گے وہ ووٹ پاکستان کے نیشنل اسمبلی میں اس کا ووٹ کاؤنٹ ہوگا، ضائع نہیں ہوگا. یہ متناسب نمائندگی ہوتی ہے کہ جس کے زیادہ ووٹ ہوں گے اس تناسب سے اس کے نمائندے ہوں گے. اس سے آپ دولت اور سرمایہ اور طاقت اور الیکٹیبل اور جاگیرداری اور وڈیرہ شاہی اور سرمایہ کی طاقت سے لوگوں کو یرغمال بنانے کا عمل اس سیاست سے دور ہوگا. یہ نظام کی تبدیلی ہے، چہروں کی تبدیلی نہیں ہے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ پولیس ریفارمز کی جائیں. ایک طرف تو یہ پولیس کا تھانوں کا نظام یہ چند لوگوں کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے ہوتا ہے، عوام کو انصاف فراہم نہیں کرتا، امن فراہم نہیں کرتا. منشیات کے اڈے اگر چل رہے ہیں، اگر ڈرگز بک رہی ہیں اور اس میں ہمارے بچوں کو اور خاص طور پر تعلیمی اداروں کو ہدف بنا کر بچے اور بچیوں کے جسموں میں زہر انڈیلا جا رہا ہے، تو یہ کہاں ہے پولیس کا نظام جو پروٹیکشن فراہم کرے؟ اس لیے کہ یہ بندھا ہوا اور گنا ہوا نظام ہے جو اوپر سے جڑا ہوا ہوتا ہے. اور اگر کوئی پولیس میں اچھے ریسپیکٹیبل دیانتدار لوگ ہوتے بھی ہیں تو وہ بے بس ہو جاتے ہیں. یہ نظام انہیں بے بس بنا دیتا ہے. حافظ نعیم الرحمان اس وقت لاہور میں تقریب سے خطاب کر رہے تھے.